بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل مجھے یہ گرین والی سلانٹی دے دیں۔ 7 سالہ معصوم کنزا چیزوں کی دکان پر چیزوں کے لیے بنائے گئے شوکیس پر ہاتھ ٹکائے کھڑی تھی۔ بیٹا آپ ایسا کرو، یہاں اندر آ کر لے لو، یہاں سے آپ کو باقی چیزیں بھی دکھیں گی، آپ جو چاہو لے لینا۔ راشد دکان والے نے اپنی غلیظ نظریں اس معصوم بچی پر گاڑتے ہوئے کہا، جی انکل ٹھیک ہے۔ بھولی صورت لیے وہ بچی فوراً دکان کے اندر جا گھسی۔ بچی اپنی آنکھوں کو پٹپٹاتے ہوئے دکان کے اندر رکھی مختلف چیزوں کو دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہو۔ انکل مجھے جلدی سے یہ سلانٹی دے دیں، پھر میں گھر جاؤں۔ کنزا نے ہاتھ پیچھے کیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا نوٹ دکاندار کو تھمانے لگی۔ جی بیٹا میں دیتا ہوں، آپ یہاں تو آؤ۔ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگا، لیکن کنزا نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اسے اپنی کلاس ٹیچر کی کہی بات یاد آئی، بچوں کوئی بھی دکاندار یا باہر کے انکل اگر آپ کا ہاتھ پکڑیں یا آپ کو اپنے پاس بلائیں تو وہاں 1 منٹ بھی نہیں رکنا ہے، بلکہ فوراً وہاں سے بھاگ جائیں اور گھر واپس آ جائیں، اور ہاں گھر آ کر لازمی ماما کو یہ بات بتانی ہے۔ اس بات کے ذہن میں آتے ہی اس کی تمام حسیات بیدار ہو چکی تھیں۔ دکاندار کا ہاتھ دوبارہ اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ وہاں سے تیز قدموں سے باہر نکلی۔ اپنا نوٹ وہیں چھوڑ کر وہ پیچھے دیکھے بغیر بس بھاگتی جا رہی تھی۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے ہی اس نے زور سے دروازہ پیٹا۔ مما مما وہ مما! تیز تنفس کے ساتھ اس سے کچھ بولنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بولو ہنی بیٹا کیا ہوا؟ آپ تو چیزیں لینے گئی تھی نا، پھر کیا ہوا؟ آپ کا سانس اتنا پھولا ہوا کیوں ہے؟ کنزا کی والدہ نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کو پرسکون کرنے کے لیے اس کی کمر بھی سہلا رہی تھی۔ مما 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 وہ دکان والے انکل ہے نا، وہ کنزا نہایت گھبرائی ہوئی تھی، کبھی دروازے کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنی ماں کی طرف۔ بولو میری بچی، بتاؤ مجھے کیا بات ہے، کیا کیا انہوں نے؟ سمجھ تو وہ کنزا کی حالت سے بہت کچھ گئی تھی، لیکن پھر بھی کنزا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس دکاندار نے کیا کیا تھا۔ مما 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 انہوں نے مجھے دکان کے اندر بلایا مما، پھر میرا ہاتھ بھی پکڑا، میں نے چھڑوایا تو دوبارہ پکڑنے لگے، پھر میں بھاگ کر گھر آ گئی۔ اس کی آنکھیں گزرے واقعے کو یاد کر کے بھیگنے لگی تھیں۔ آپ یہاں بیٹھو، پہلے پانی پیو، پھر سکون سے میری بات سنو۔ عقل مند عورت تھی، جانتی تھی معاشرہ نہیں بدل سکتی، باہر موجود بیڑیوں کی نگاہیں نہیں نوچ سکتی، ہوس کے پجاریوں کے گند میں ڈوبے ہاتھ نہیں توڑ سکتی، لیکن اپنی بچی کو تربیت دے سکتی ہیں، اسے ان راستوں سے دامن بچا کر چلنے کے طریقے بتا سکتی ہیں۔ وہ جانتی تھیں انہیں اپنی معصوم بچی کی عصمت کی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ اب کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا ان کی عزت و جان کی حفاظت کرنے۔ انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ ہانی بیٹا غور سے سنو، سب سے پہلی بات، آج کے بعد آپ باہر اکیلے نہیں نکلیں گی۔ مما کے ساتھ جائیں گی یا بابا کے ساتھ یا پھر بھیا کے ساتھ، اکیلے بالکل ختم ہے آپ کا نکلنا۔ دوسری بات، آپ کو میں نے باہر نکلنے کی ساری دعائیں سکھائی تھی نا، وہ پڑھ کر نکلا کریں، دعاؤں سے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اور اگلی بات، کسی کے ساتھ بھی دکان پر یا کہیں بھی جائیں گی، دکان کے اندر نہیں جائیں گی، بابا کا یا بھیا کا ہاتھ پکڑے رہیں گی۔ دکان والے انکل سے نا خود کچھ نہیں کہیں گی، اور اگر کبھی آئندہ دکان والے انکل ہاتھ پکڑیں تو فوراً بھاگ کر آئیں گی جیسے آج آئی ہیں۔ اگر وہ پھر بھی آپ کا ہاتھ نہ چھوڑیں تو چیخیں ماریں گی، تیز تیز، بہت تیز چیخیں ماریں گی، اور اگر وہ منہ پر ہاتھ رکھیں تو سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر کاٹیں گی اپنے تیز دانتوں سے، بہت تیز۔ جیسے ہی وہ آپ کے کاٹنے سے آپ کا منہ چھوڑیں، آپ فوراً بھاگیں گی، یا جو بھی چیز آپ کو قریب دکھے گی انکل کے سر پر زور سے مار دیں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا؟
مگر سب سے اہم بات، آج کے بعد آپ اکیلی باہر نہیں جائیں گی۔ بات مکمل کر کے اسے ایک بار پھر گلے سے لگایا اور اسے پرسکون کر کے بستر پر لٹا دیا۔ کنزا تو سکون میں آ گئی تھی، مگر کنزا کی ماں کا سکون لٹ گیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ وہ ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں کمسن بچیوں پر اپنی شہوت کے لیے نگاہ غلط رکھی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ وہ اکیلی نہیں بدل سکتی تھی، کیونکہ اب یہ معاشرہ پورا کا پورا اس غلاظت میں ڈوب چکا ہے۔ لیکن ہاں، وہ اپنی بچی کی حفاظت کے لیے خود حرکت میں ضرور آ سکتی تھی، اور سب سے پہلی انقلابی حرکت ان کی طرف سے یہی ہو سکتی تھی کہ اپنی بچی کو تنہا باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ ذرا نہیں، اس بارے میں پورا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام بہنوں بیٹیوں اور ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔